بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ حضرات محترم، آج امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ایک فرمان گرامی کی روشنی میں ہم اپنی گفتگو کریں گے۔ پہلے اس حضرت کے فرمان کے حوالے سے اس کا جو پس منظر اس کے بارے میں عرض کروں۔ جب جنگ جمل ہو رہی تھی تو اس وقت جب جنگ شروع ہونے والی تھی تو دونوں لشکر آمنے سامنے تھے، تو امیر المومنین کے لشکر سے ایک جوان جو ہے وہ نکل کے حضرت امیر المومنین کی خدمت میں آیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضرت میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں آپ کے ہمراہ اس لشکر میں شریک ہو کے فریق مخالف کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھے شرح صدر نہیں، میرے پاس مسئلہ روشن نہیں ذہنی طور پہ، اور اس واسطے کہ جب میں اس لشکر کی طرف دیکھتا ہوں تو ان کے ساتھ زوجہ رسول ہیں اور طلحہ و زبیر جیسے صحابی ہیں، اور جب میں آپ کی اس لشکر کی طرف دیکھتا ہوں تو آپ داماد رسول ہیں اور آپ کے ساتھ عمار یاسر جیسے صحابی ہیں۔ تو اس نے ایک بنیادی ایک نقطہ اٹھایا، اس نے کہا کہ حضرت یہ بات مجھے میں باور کرنا میرے لیے مشکل ہے کہ طلحہ و زبیر جیسے صحابی بھی باطل پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، تو چونکہ مجھے شرح صدر نہیں ہے تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ اجازت دیں، میں آپ کے ہمراہ اس لشکر میں شریک ہو کے فریق مخالف کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر، لیکن جانے سے پہلے میری ایک بات جو ہے اس کو آپ غور سے سنیں۔ امام نے فرمایا کہ آپ نے حق و باطل میں تمیز کرنے کے لیے جو بنیادی پیمانہ بنایا وہ بنیادی طور پہ غلط ہے۔ آپ نے شخصیات کو معیار بنایا اور اس کے نتیجے میں آپ نے حق و باطل کے درمیان تمیز کرنا چاہیے، تو چونکہ دونوں طرف قداور شخصیات کھڑی ہیں، اس واسطے اب آپ کے درمیان آپ کو لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ دونوں طرف قداور شخصیات ہیں تو حق کس کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو حق و باطل میں تمیز کرنے کا یہ جو طریقہ کار ہے، یہ پیمانہ کہ شخصیات کو معیار بنایا جائے، یہ اصولی طور پر غلط ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا تمہیں چاہیے کہ معیار حق شناخت کرو، معیار حق شناخت کرو اور معیار باطل شناخت کرو۔ جب معیار حق شناخت کرو تو اس معیار کو پیمانہ بناؤ اور اس کی روشنی میں اپنے گرد و پیش میں جو لوگ موجود ہیں ان میں سے اہل حق کو تلاش کرو، اس معیار کی تطبیق کرو لوگوں کے کردار پہ۔ تو جب فرمایا کہ جب تم اس راستے سے تمہیں اہل حق کو پہچاننے میں کبھی اشتباہ نہیں ہوگا، ابہام پیدا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے فرمایا کہ معیار باطل کو شناخت کرو۔ معیار باطل اگر جب تم سمجھ جاؤ گے تو پھر اس کے نتیجے میں تمہیں اپنے گرد و پیش کے اندر، اپنے ماحول کے اندر، اپنے زمانے کے اندر اہل باطل کو شناخت کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور جب اس چیز کو تم اہل حق کو بھی پہچان لو، اہل باطل کو بھی پہچان لو، تو تیسرے مرحلے میں پھر جا کے تمہاری ذمہ داری ہے کہ آپ اہل حق کا ساتھ دیں اور اہل باطل کے خلاف قیام کریں، امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں۔ یہ 3 مراحل امام علیہ السلام نے تعلیم فرمائے۔ پہلا ہے معیار حق کو شناخت کرو، یہ 2025 میں بھی امام علیہ السلام کی نصیحت اسی طرح سے ہے کہ معیار حق کو شناخت کرو، معیار باطل کو شناخت کرو، اور پھر اس کے بعد اپنے گرد و پیش کے اندر جو چیز ہے کہ جو اہل حق ہیں ان کو پہچاننے کی کوشش کرو، اہل باطل جو ہیں معیار باطل کی روشنی میں اہل باطل کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ اور جب یہ شناخت کر لو کہ اہل حق کون ہیں، اہل باطل کون ہیں، تو پھر تیسرے مرحلے میں جا کے اہل حق کا ساتھ دو، تعاونوا علی البر والتقوی، ان کے ساتھ تعاون کرو، جان سے، مال سے، ان کے لیے ان کے مقصد کو پروموٹ کرنے کے لیے، ان کے مقصد کو لوگوں کے درمیان آگاہی دینے کے لیے ان کے ساتھ تعاون کرو، ان کے ساتھ جان سے بھی اور مال سے بھی۔ تو جاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، صرف اہل حق کو پہچان لینا یہی کافی نہیں۔ جیسے کہ اگر ایک انسان جو ہے دور حاضر میں اس چیز کو پہچان لیتا ہے اس چیز کے لیے کہ رہبر معظم جو ہیں
وہ یعنی اہل حق کا جو کارواں ہے اس کی قیادت کر رہے ہیں، تو صرف اس چیز کے بارے میں جان لینا کافی نہیں، جب جان لینے کے بعد انسان کی زندگی ذمہ داری ہے کہ وہ عملی زندگی کے اندر میدان عمل میں اترے، اہل حق کا ساتھ دے، جان سے ساتھ دے، مال سے ساتھ دے، ان کی شخصیت کے بارے میں جو شکوک و شبہات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، ان کی شخصیت اور اس نظام کی حقانیت کو لوگوں کے سامنے اشکار کرنے کی کوشش کریں۔ یہ 3 مراحل ہیں جو امیر المومنین نے یعنی بیان فرمائے ہیں تاکہ انسان عملی زندگی کے اندر جو ہے وہ ایک صحیح راستے کو اختیار کر سکیں، کیونکہ اسلام کے اندر عزیزان کوئی آدمی نیوٹرل نہیں ہوا کرتا، یا انسان اہل حق کے ساتھ ہوگا یا اہل باطل کے ساتھ ہوگا، یا حزب اللہ گروہ میں ہوگا یا حزب الشیطان کے اندر ہوگا، یا شکرتم کا راستہ اختیار کرے گا یا کفران کا راستہ اختیار کرے گا۔ اس واسطے کہ اسلامی معاشرے کے اندر صرف قاضی انسان جو ہے وہ ایک نیوٹرل انسان ہوتا ہے۔ جس وقت وہ 2 گروہوں کے درمیان فیصلہ کر رہا ہو تو اس کو ان کے دونوں کے درمیان نیوٹرل ہونا چاہیے اس چیز کے لیے، اور اس کے بعد باقی جو بھی آدمی ہے یا وہ یعنی اہل حق کے ساتھ ہوگا یا اہل باطل کے ساتھ ہوگا، یا وہ عملی طور پر ان کی تائید کرے گا ان کے لیے، اور یا زبانی طور پہ تائید کرے گا، یا کم از کم اس ضمن میں ان کو دل میں اچھا سمجھے گا اہل حق کو۔ اور اسی طرح سے اہل باطل کی کیفیت ہے۔ اس معیار کی شناخت کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ یعنی 2 گروہوں کے حوالے سے میں بہت یعنی آپ کی توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ 2 گروہوں کا ذکر حضرت نے فرمایا کہ یہ 2 گروہ ہیں جو ہیں کسی بھی قوم کے عمراء یعنی حکمران طبقات، اور دوسرے علماء۔ یہ 2 یعنی گروہ جو ہیں یہ کسی بھی قوم کی تقدیر کو یا بنا دیتے ہیں یا اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر یہ 2 گروہ جو ہیں یہ سنور جائیں یعنی کامیاب ہو جائیں، صحیح راستے پر چل پڑیں، تو قومیں ہیں وہ کامیابی کا کمال کا سفر کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور اگر یہ 2 گروہ جو ہیں یہ تباہ ہو جائیں تو اس واسطے پھر وہ قومیں تباہی کی طرف چلی جاتی ہیں۔ تو اس واسطے ان 2 گروہوں کے بارے میں بہت زیادہ دقت کے ساتھ انسان کو معیار کی شناخت کرنی چاہیے۔ ہر آواز لگانے والے کے پیچھے انسان کو اپنے آپ کو نہیں چلانا چاہیے، بلکہ ضرورت ہے پہلے معیار کی شناخت کرے، اور پھر اس کے بعد 2025 میں اپنے گرد و پیش کے اندر یہ جو اس عنوان سے، کیونکہ 2 گروہ ہیں، ایک حزب اللہ گروہ ہے، ایک حزب الشیطان ہے، تو کون اس کے اندر ہے؟ اس حزب الشیطان کے اندر جو حکمران طبقات ہیں وہ کون ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ علماء یعنی علماء سو جو ہیں ان کا معیار کیا؟ انسان کو شناخت ہونی چاہیے اس چیز کے لیے۔ ان 2 گروہوں کے جو یعنی معیار ہیں جو ائمہ علیہ السلام کے ارشادات میں بیان کیے گئے ہیں یا قرآن کریم کے اندر جو جن چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کو دقت کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ تو یہ جو معیار ہے، معیار حق اور معیار باطل، قرآن کریم اس کے لیے ایک بہترین رہنما ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کا قصہ، دیگر اسی طرح سے انبیاء علیہ السلام جو یعنی سورہ مبارک انبیاء میں مختلف قسم کے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے جو ٹرو فالوورز، ان کے صحیح ان کے پیروکاران تھے، ان کا معیار اس لیے بیان کیا گیا ہے، ان کے سیرت، ان کا کردار اس لیے بیان کیا گیا تاکہ 2025 میں ایک آدمی جو ہے اگر وہ معیار حق شناخت کرنا چاہے، فرعون کا کردار اللہ نے اس کے ساتھ کوئی دوستی نہیں بلکہ بتایا کہ جو ظالم حکمران ہوتے ہیں وہ کس کردار کے حامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے نمرود ہے، اسی طرح سے شداد ہے، اسی طرح سے یزید ہے۔ یہ بنیادی طور پہ کردار جو ہیں وہ کہانیاں یا داستانوں کے سمجھانے کے لیے بیان نہیں کیے گئے تھے، بلکہ تاکہ انسان جو ہے یہ جو کردار ہیں اور ان کے جو پیروکاران ہیں ان کو بیان اس لیے کیا گیا تاکہ 2025 میں قرآن کریم پڑھنے والا آدمی جو ہے یا کربلا کو داستان کو جو سننے والا اور بیان کرنے والا وہ معیار شناخت کریں 2025 کے اندر کہ یزیدی کردار کے حامل کون لوگ ہیں، فرعونی کردار کے حامل کون لوگ ہیں، ان کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں، ان کے پیروکاران کیا ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کردار جو ہے اس کو اللہ نے اس لیے زندہ رکھا، اس کی جو بنیادی غرض و غایت اور مقصد یہ ہے تاکہ معیار حق شناخت کروایا جائے۔ فرعون کا کردار اس لیے زندہ رکھا، یزید کا کردار اس لیے تاکہ معیار باطل شناخت کروایا جائے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا کردار اس لیے زندہ رکھا گیا اور اس لیے اس کو بیان کرنے کا تقاضا کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کردار تاکہ معیار حق شناخت کروایا جا سکے، تاکہ 2025 کے اندر لوگ سمجھ سکیں اس چیز کو کہ یعنی
معیار کی روشنی میں اہل حق کون لوگ ہیں، اور پھر اگلے مرحلے میں وہ اہل حق کا ساتھ دیں، اور اہل باطل کی شناخت کے بعد جو ہے وہ یعنی عملی زندگی کے اندر اہل باطل کے خلاف قیام کرنے کی کوشش کریں اس چیز کے لیے، اور کم از کم اتنا ضرور کریں کہ جو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ظلم ہوتا ہوا دیکھو، یہ کہ شخص ظالم ہے، اب ظالم جو ہے وہ ظاہری طور پر مسلمان بھی ہو سکتا ہے، ظاہری طور پہ شیعہ بھی ہو سکتا ہے، ظاہری طور پہ کوئی بھی اس کا عقیدہ ہو سکتا ہے، لیکن ظالم ہونا جو ہے وہ اس کی ایک اپنی علیحدہ خصوصیات ہوتی. ایک انسان ظالم ہے، فرماتے ہیں اگر تم اپنے گرد و پیش میں تم ظلم ہوتا ہوا دیکھو، تو اگر تمہارے پاس قدرت ہے تو پھر تمہیں چاہیے کہ طاقت کے ذریعے سے ظالم کو روک دو، اس کے ساتھ جنگ کرو اس کے لیے اس وقت تک جب تک وہ اپنی حدود کے اندر واپس سے نہیں چلا جاتا. اور اگر یہ کام نہیں کر سکتے تو کم از کم زبان سے ظالم کو اور ظلم کو برا کہو، ظالم کی شناخت کرواؤ، لوگوں کو ظلم کے خلاف اور ظالم کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے ان کو تقاضا کرو، آمادہ کرو اس چیز کے لیے وہ اس ظلم کے خلاف قیام کریں. اور اگر یہ کام بھی نہیں کر سکتے، یہ حضرت کا فرمان ہے کہ یعنی جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بیان کرنا افضل ترین جہاد ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. اور پھر اگر یہ بھی فرمایا کہ یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل کے اندر اپنے ظلم کو اور ظالم کو ضرور برا سمجھو، کیونکہ اگر تم یہ کام بھی نہیں کرو گے تو امام علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کے لیے زیبا ہے کہ جب کل حشر کا میدان قائم ہوگا، حساب و کتاب کی منزل آئے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے دل میں بھی ظلم کو اور ظالم کو برا نہیں سمجھا، وہ انہیں اسی ظالم کے ہمراہ کھڑا کرے گا، انہی کے ہمراہ محشور کرے گا. تو اس واسطے میرے عزیزان، یہ جو معیار حق اور معیار باطل کی شناخت ہے، یہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے. یہ انسانی زندگی کے اندر پریکٹیکل بیہیویئرز کو بناتا ہے، اور صرف یعنی معیار شناخت کر لینا کافی نہیں بلکہ اس کی تطبیق انسان کو کرنی آنی چاہیے. 2025 کے اندر ظالم کون ہے اس کے معیار کو سمجھیں، دین فروش علماء کون ہوتے ہیں ان کے معیار کو سمجھیں، کیونکہ ہر وہ آدمی جو ہے جو اپنے سر پہ امامہ رکھ لیتا ہے، یا 10 سال 20 سال وہ کسی جگہ پہ درس حاصل کرتا ہے یا پڑھاتا ہے، تو وہ ضروری نہیں کہ وہ عالم ہو. عالم ہونے کے لیے کچھ اور شرائط ہوا کرتی، معیار سمجھنے کی کوشش کریں. ہر وہ آدمی جو ہے جو مکر و فریب کے ذریعے سے، جبر و استبداد کے ذریعے سے حکومت کے منصب پر آ کے بیٹھ جائے، وہ ایک یعنی عادل حکمران نہیں ہوا کرتا. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اب اس وقت بہت زیادہ شدت سے اس چیز کی ضرورت ہے. روئے زمین کے اوپر بری طرح سے خلفشار برپا ہے. ضرورت ہے کہ بحیثیت انسان کے ہم معیار کو شناخت کریں، امیر المومنین کے فرمان کے مطابق معیار حق شناخت کریں علماء کے لیے خاص طور پہ، اور اسی طرح سے حکمرانوں کے لیے، اور پھر ان دو طبقات کے لیے، کیونکہ یہاں سے پھر مسئلہ آگے کی طرف جاتا ہے. جو ظالم حکمران ہیں ان کے خلاف قیام کرنے کی کوشش کریں، اور جو دین فروش علماء ہیں ان سے رجوع نہ کریں، ان کی باتوں کو نہ سنیں اس چیز کے لیے. تو یہ ایک بنیادی زندگی کا دستور عمل ہے جو امیر المومنین نے بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ سے امید ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور عملی زندگی میں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.